السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی کھلے مین ہول میں گر کر 6 سالہ بچہ جاں بحق. جمشید کوارٹر میں روزی کما کر گھر لوٹنے والا 6 سال کا علی کھلے مین ہول میں گر گیا. بچے کی ہلاکت پر رشتہ دار اور علاقہ مشتعل. لاش سڑک پر رکھ کر احتجاج. پولیس سے مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے اگر ماضی میں غفلت برتنے والے افسران کے خلاف کوئی کارروائی ہو جاتی تو شاید ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوتے. رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی نے واقعے پر سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف آذربائیجان سے تاجکستان کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے. وزیراعظم شہباز شریف تاجک صدر امام علی رحمان سے ملاقات کریں گے. وزیراعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح کا وفد بھی تاجکستان روانہ ہوا. وزیراعظم کا دورہ خطے میں اقتصادی تعاون کو فروغ دینے کی کوششوں کا حصہ ہے. شہباز شریف تاجک قیادت کے ساتھ تجارت، توانائی اور سرمایہ کاری پر بات چیت کریں گے. دورے کے دوران پاکستان اور تاجکستان کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے. A sheer coincidence that آپ کو بتائیں کہ بھارت 24 کروڑ پاکستانیوں کا پانی روکنا چاہتا ہے جو کبھی ممکن نہیں ہوگا. بھارت کو سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی سے روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا پاکستان نے آبادی اور معیشت میں کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی. بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا تو ہماری بہادری فضائیہ نے دشمن کے رافیل سمیت 6 جنگی طیارے گرائے. ہم نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم پرامن قوم ہیں لیکن اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم بھرپور جواب دیں گے. وزیراعظم نے مزید کہا کہ کشمیری عوام بہت جلد غلامی کی زنجیروں سے نجات حاصل کریں گے. وزیراعظم نے کہا کہ آج ہم آذربائیجان کا یوم آزادی اور پاکستان کا یوم تکبیر ایک ساتھ منا رہے ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران تعاون پر دوست ممالک کا شکریہ ادا کیا اور کہا دوست ممالک کی حمایت کو کبھی نہیں بھلا سکیں گے. it is a sheer coincidence that today we are celebrating Azerbaijan's independence, and today we are celebrating when Pakistan became a nuclear power. Pakistan has just been able to overpower an enemy in the last few weeks, which is 5 times more population. In response, India attacked Pakistan, killing 33 innocent Pakistanis, and out of which there were children. We offered namaz-e-janaza of a 6-year boy who was martyred by Indian aggression. Our formidable Air Force downed 6 Indian planes. That Pakistan is a very peace-loving country, wants to promote peace and progress and prosperity in the region. They have struggled, they have fought against tyranny, against brutality, and yet they are as firm as ever. They have not given it up, and they shall never give it up till they get their basic right of freedom. آذربائیجان کا یوم آزادی. وزیراعظم پاکستان اور ترکیہ کے صدر کی شرکت. صدر آذربائیجان الہام علیوف کہتے ہیں کہ ترکیہ اور پاکستان کے رہنماؤں کی تقریب میں شرکت مضبوط دوستی کی عکاس اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. آرمینیا نے ہمارے علاقوں پر قبضے کی کوشش کی. ترکیہ اور پاکستان کی مدد سے ہم نے آرمینیا کو شکست دی اور اپنے علاقے آزاد کروائے. آج ہم ترکیہ اور پاکستان کی قیادت کے ہمراہ آزادی کا دن منا رہے ہیں. Our brotherly country, Azerbaijan, Turkey and Pakistan are brotherly countries, and this cooperation is thriving from year to year, both on difficult days and on joyous days. We are together. We've had support from Turkey and Pakistan. Both are brotherly
countries. We will forever be grateful to the leaders and to the brotherly nations. Lachin was occupied by Armenia. We defeated Armenia's armed forces, their army, and we are rightfully proud of that. Today, my dear brothers, President of Turkey and Prime Minister of Pakistan are with us celebrating this day. ترکی، آذربائیجان اور پاکستان 3 ملک اور ایک قوم ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ آذربائیجان میرا مادر وطن بھی ہے۔ ترکی اچھے اور برے ہیرو وقت میں آزاد آذربائیجان اور پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آذربائیجان کے ساتھ اپنی دوستی کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ قرہ کی آزادی سے آذربائیجان مزید مضبوط ہوا۔ Know that you are mine. You are my home. You are my home country. We will continue to strengthen our friendship with Azerbaijan. We will always stand by the Azerbaijani people in good times and, God forbid, if needed, in difficult times as well. Today, the victory of independence in Karabakh makes Azerbaijan much stronger and more prosperous. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے آذربائیجان کا دورہ، وزیر دفاع کرنل جنرل حسنوف سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ دفاعی تعاون اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مضبوط عسکری تعلقات پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقین نے علاقائی استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ یونانی پولیس نے ایتھنز کے سیاحتی مقام اکروپولی پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے پر 12 یونانی مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے جس میں یونان میں پہلی مرتبہ مظاہرین نے اکروپولی جیسے تاریخی مقام پر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ یونان میں آئے روز یونانی عوام ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ یونانی پولیس نے بائیں بازو کی نئی پارٹی کے 12 مظاہرین کو تاریخی مقام اکروپولی سے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار کارکنان نے اکروپولی پہ فلسطین کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک فلسطین میں نسل کشی جاری ہے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس وقت فلسطین میں جنگ بندی کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینی بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ گرفتار مظاہرین میں بائیں بازو کی نئی پارٹی کی یوتھ کونسل کے سیکرٹری بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ فلسطین کے ساتھ یکجہتی، جنگ روکنے کا مطالبہ مجرمانہ کارروائیاں نہیں ہیں۔ امن کے لیے مظاہرہ کرنا تمام شہریوں کا حق اور فرض ہے۔ فلسطین کو زندہ رہنا چاہیے، فلسطینی تنہا نہیں ہیں۔ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں پاکستانی طالبہ سمیہ ملک کی والدین کی پاکستان قونصلیٹ میلبرن میں ایکٹنگ قونصل جنرل سیدہ فاطمہ بخاری سے ملاقات، قونصلیٹ اور سفارت خانے کے تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں 7 مئی 2025 کو افسوسناک واقعے میں 20 سالہ پاکستانی طالبہ سمیہ ملک ہٹ اینڈ رن حادثے میں جاں بحق ہو گئیں۔ سمیہ، جو سیالکوٹ پاکستان سے تعلق رکھتی تھیں، تعلیم کے حصول کے لیے آسٹریلیا آئی تھیں اور ایڈیلیڈ میں مقیم تھیں۔ حادثہ رات 11 بجے کے قریب نارتھ ایسٹ روڈ ہل کرسٹ پر پیش آیا اور جب ایک گاڑی نے انہیں ٹکر مار دی اور موقع سے فرار ہو گئی۔ المناک واقعے کے بعد سمیہ کے والدین نے میلبرن میں پاکستانی قونصلیٹ کا دورہ کیا، جہاں ان کی ملاقات ایکٹنگ قونصل جنرل سید فاطمہ بخاری سے ہوئی۔ ملاقات میں قونصلیٹ کی جانب سے دکھ کی اس گھڑی میں فراہم کی گئی معاونت اور ہمدردی پر شکریہ ادا کیا۔ سمیہ کے والد صلاح الدین نے جذباتی انداز میں بتایا کہ قونصلیٹ کی مدد سے وہ اپنی بیٹی کی میت کو آخری بار دیکھنے کے قابل ہو سکے۔ اس موقع پر سمیہ کے والد صلاح الدین نے آسٹریلیا میں تعینات پاکستان کے سفیر زاہد حفیظ چودھری کے کردار کو بھی سراہا، جنہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے فوری اقدامات کو یقینی بنایا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ایک شخص پر حادثے کے سلسلے میں فرد جرم بھی عائد کی گئی ہے۔ سمیہ کی والدہ نے بھی قونصلیٹ اور سفارت خانے کے تعاون پر اظہار تشکر کیا۔ کہا، اس مشکل وقت میں ان اداروں کی مدد اور ان کے لیے باعث تسلی تھی۔ ملاقات کے اختتام پر سمیہ اور ان کے حال ہی میں وفات پانے والے چچا کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کی گئی۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان کا بروقت اور مؤثر جواب، قومی شکر گزاری اور اتحاد کا مظاہرہ۔ یوم تشکر کی تقاریب کا انعقاد جاری۔ پاکستان قونصلیٹ میلبرن میں یوم تشکر کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یہ دن حالیہ بھارتی جارحیت پر پاکستان کی کامیاب عسکری اور سفارتی حکمت عملی اور اس پر قوم کے اجتماعی شکرانے کے طور پر منایا گیا۔
मेलबर्न से देखते हैं सलमान रहमान की रिपोर्ट। पाकिस्तान कौंसलेट मेलबर्न में यौम तशक्कुर की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, तलबा, प्रोफेशनल्स और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। भारत की हालिया इश्तियाल अंगेजी के जवाब में पाकिस्तान ने जिस संजीदगी, पेशावराना महारत और कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा किया, इसने दुनिया भर में पाकिस्तान की दिफाई खुद मुख्तारी और इस्तकामत को उजागर कर दिया। पाक फजाइया ने जदीद J-10C लड़ाका तैयारों के जरिए दुश्मन को बरवक्त और वाज़ेह पैगाम दिया, जबकि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिफेंस सिस्टम्स बशमूल हतफ मिसाइल प्रोग्राम ने इस रद्दअमल को मुकम्मल दिफाई तहफ़्फ़ुज़ में बदल दिया। इस भरपूर और जिम्मेदाराना रद्दअमल के बाद कौम की जानिब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करने के लिए यौम तशक्कुर मनाया गया, ताकि इस कामयाबी और अमन के तहफ़्फ़ुज़ पर इज्तिमाई तौर पर इजहार तशक्कुर किया जा सके। तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान कौंसलेट मेलबर्न की एक्टिंग कौंसल जनरल सैयदा फातिमा बुखारी ने कहा, यौम तशक्कुर इस बात का मजहर है कि हम सिर्फ कामयाबियां नहीं मनाते, बल्कि बतौर कौम अल्लाह के हुजूर झुकते हैं, इसका शुक्र अदा करते हैं और अपने कौमी अज़्म को दोहराते हैं। कौंसल जनरल सैयदा फातिमा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत है, बल्कि अखलाकी और सफारती मैदान में भी एक जिम्मेदार रियासत है। सैयदा फातिमा बुखारी ने अपने खिताब में जोर दिया कि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात बशमूल मसला कश्मीर को पुरअमन और बामानी मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हम अमन के ख़्वाहां हैं, लेकिन हमारी सलामती, खुद मुख्तारी या कौमी वकार को चैलेंज किया जाए तो पाकिस्तान हर सतह पर अपना दिफा करना जानता है। सैयदा फातिमा बुखारी ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को भी सराहा और कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमारे कौमी तशख़्ख़ुस के अलंबरदार हैं। कौंसलेट इनसे न सिर्फ सफारती सतह पर जुड़े रहने की कोशिश करता है, बल्कि इनके जज्बे, कौमी शऊर और वाबस्तगी को हमेशा सराहता है। आपको बताएं कि लंदन में पाकिस्तान से आए स्टेज फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और तंज़ो मज़ाह से भरे जुमलों से मदाहों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी और खूब दाद वसूल की। रिपोर्ट देखते हैं लंदन से हमारे नुमाइंदे इमरान राजा की। ज़ुबैर आलम और शुएब आलम के ज़ेरे एहतमाम मेफेयर हॉल ईस्ट लंदन में स्टेज ड्रामे असा नौकर जनाब दे पेश किया गया। फिल्म स्टार दीदार, रुखसाना महताब, अमानत चंद, हमीद बाबर, सलीम अलबेला, गोगा पसरोरी और शहजाद गफ्फार ने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए और हॉल में बैठे लोगों के दिल जीत कर खूब दाद वसूल की। स्टेज ड्रामा को देखने के लिए फैमिलीज की कसीर तादाद ने शिरकत की। मारूफ कॉमेडियन अमानत चंद ने शो को कामयाब करार दिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे काम को यूके में हमेशा पजीराई मिली है। शो है, बड़ा अच्छा टूर रहा है, बड़ा जबरदस्त लोगों से मुलाकात हुई, वो भी बड़ा अच्छा लगा और ड्रामा देखने आए और ड्रामा भी हमारा कामयाब गया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया यूके के रहने वाले लोगों ने, पाकिस्तानी भाई बहनों ने। सलीम अलबेला का कहना था कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की मौजूदगी उनकी अपने कल्चर से मोहब्बत और वाबस्तगी का सबूत है। हम यूके में शो कर रहे हैं, ड्रामा है जिसका नाम है असा नौकर जनाब दे। वैसे भी असा नौकर है जनाब दे ते पाकिस्तान के कल्चर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ यूके ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ओवरसीज पाकिस्तानी आई लव यू ने जी अपने मुल्क ਨਾਲ बड़ी ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ, ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜੀ अल्लाह ताला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भी इज्जत देवे। ड्रामा की राइटर और डायरेक्टर रुखसाना महताब ने कहा कि शो की कामयाबी का सेहरा साथी फनकारों को जाता है। उन्होंने स्टेज शोज में फैमिलीज की शिरकत को खुश आइंद करार दिया। इतने अच्छे आर्टिस्ट और इतनी प्यारी टीम, हमारे जितने शोज हुए वो एक से बढ़ के एक हो रहा था। तो मैंने आज हम लोग वापस में बातें कर रहे थे तो हमने यही सोचा कि ये इसमें खूबी क्या है, तो वो खूबी है इस टीम की इत्तेफाक, मोहब्बत। पंजाबी थिएटर वो कमर्शियल थिएटर है जो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पेश किया जाता है और इसकी मकबूलियत आज भी कायम है। स्टेज ड्रामा को फिल्म और टीवी समेत दीगर मीडियम से ज़्यादा अहमियत हासिल है, मगर इसकी अहमियत एक मखसूस हल्के तक महदूद है। कैमरामैन तारिक खान के साथ इमरान राजा, ABN न्यूज़, ईस्ट लंदन। लंदन में ईद उल अज़हा की आमद से कबल ईद फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं लंदन से अदील खान की रिपोर्ट में। ईद उल अज़हा आलम इस्लाम का त्यौहार है। ईद के मौके पर हर साहिब खाना की ख्वाहिश होती है कि मुसर्रत के इन लम्हात को अपने अजीज़ व अकारिब और दोस्त अहबाब के साथ गुजारे। इसी ज़मन में मशरकी लंदन के इलाके वॉल्थमस्टो में ईद उल अज़हा से कबल बड़े ईद बाज़ार का एहतमाम किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद मुस्लिम ब्रांड्स के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों के दीदा ज़ेब मलबूसात, ज़ेवरात, खाने की अशिया समेत मुख्तलिफ अशिया रखी गईं। ईद त्यौहार में 5000 से ज़ायद अफराद ने शिरकत की, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की एक कसीर तादाद शामिल थी।
ABN نیوز سے بات کرتے ہوئے عید پارٹی کی منتظمہ رضوانہ نے تہوار کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ صرف مسلم کمیونٹی بلکہ دیگر کمیونٹیز کے افراد ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے. Today we're holding a cake and bake sale at this Eid expedition. 1 week to go with many vendors from clothing to food to savoury. Eid Mubarak everybody and have a good one and Hajj Mubarak too. فیسٹیول کی منتظمہ کا مزید کہنا تھا ان کی تنظیم مستقبل میں بھی ایسے پروگرامز کا انعقاد کرے گی. کیمرامین طارق خان کے ساتھ عدیل خان، ABN نیوز، ایسٹ لندن. آپ کو بتائیں کہ شارجہ میں ٹیپ بال کرکٹ کا تاریخی رنگا رنگ میلہ، کرکٹ کے سپر سٹارز اور لیجنڈز ایک ساتھ ایکشن میں. اسمارٹ یونین پریمیئر لیگ سیزن 2 کا شاندار انعقاد. RAR سپورٹس نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد ٹائٹل اپنے نام کر لیا. شارجہ سے دیکھتے ہیں ارشد ملک کی رپورٹ. شارجہ کے تاریخی اسٹیڈیم میں پاکستان کے مشہور ٹیپ بال فارمیٹ کے تحت ایکشن کو خوب انجوائے کیا گیا. پاکستان سے سابق کپتان انضمام الحق، بوم بوم شاہد افریدی، محمد حفیظ، عمر گل، سعید اجمل، عمران نذیر، کامران اکمل، عمر اکمل، جنوبی افریقہ سے عمران طاہر اور سری لنکا سے تلکا رتنے دلشان جیسے عالمی شہرت یافتہ کھلاڑیوں کی شرکت نے ایونٹ کو یادگار بنا دیا. ٹیپ بال کرکٹ میں میدان کے ستارے تیمور مرزا، فہد میاں جنو، مزمل کامونکی، قادر کشمیری، اسامہ سیالکوٹی اور دیگر معروف کھلاڑی بھی ایونٹ کا حصہ تھے. ایونٹ میں 8 ٹیموں نے حصہ لیا. فائنل میچ میں سنسنی خیز مقابلہ ہوا. فیصلہ آخری گیند پر ہوا جبکہ RAR سپورٹس نے ٹائٹل اپنے نام کیا. نمایاں کارکردگی پر قادر کشمیری کو آل راؤنڈ پرفارمنس پر پلیئر آف دی میچ اور ٹورنامنٹ کا بہترین بالر قرار دیا گیا. فہد میاں جنو کو ٹورنامنٹ کا بہترین بلے باز قرار دیا گیا. دیگر پلیئرز میں انعامات تقسیم کیے گئے. شائقین راحت گئے تک میچز کو خوب انجوائے کرتے رہے. یونان کی بحری عدالت نے لیبیا سے اٹلی جانے والی کشتی کے جون 2023 میں حادثے کے سلسلے میں یونانی کوسٹ گارڈ کے 17 اہلکاروں پر فرد جرم عائد کر دی ہے. افسوسناک واقعے میں تقریباً 500 سے زائد مہاجرین جاں بحق ہوئے تھے. عدالتی کارروائی کے مطابق اہلکاروں پر کشتی ڈوبنے کا سبب بننے اور امدادی عمل میں غفلت برتنے جیسے الزامات شامل ہیں. متاثرین کے اہل خانہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں طویل عرصے سے شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہے تھے. فیصلہ یونانی حکام پر بین الاقوامی دباؤ اور شدید تنقید کے بعد سامنے آیا ہے جو مہاجرین کے تحفظ کے حوالے سے سنگین سوالات کو جنم دیتا ہے. سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمیزی کی دبئی میں پاکستانی فلم ستاروں کے اعزاز میں تقریب. قونصل جنرل دبئی سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. دبئی سے دیکھتے ہیں ارشد ملک کی رپورٹ. دبئی میں پاکستانی فلمی فنکاروں ہمایوں سعید اور ماہرہ خان کو سینما اور فنون میں نمایاں خدمات انجام دینے پر اعزاز دینے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی نے قونصل جنرل حسین محمد اور پاکستانی سفارتی مشن کے ارکان کے ہمراہ خصوصی تقریب شرکت کی. تقریب کے دوران سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمزی نے فنکاروں کو یادگاری شیلڈز پیش کیں. سفیر نے پاکستان کے بھرپور ثقافتی اور فنکارانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی اور پاکستان کے بارے میں عالمی تاثر کو تشکیل دینے میں تخلیقی صنعت کے اہم کردار کو اجاگر کیا. لو گرو گرو تو ہوں میں، اس میں لو کا ہوں، یہ لو ہے، میں گرو ہوں، حضور نے گرو پہ ہی رکھا ہے. تقریب میں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی. اس موقع پر ہمایوں سعید اور ماہرہ خان نے سفیر پاکستان اور شرکاء کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا. ارشد ملک، ABN نیوز، دبئی. مندروں کو مودی سے بچانے کے لیے بھارت سے آوازیں اٹھنے لگیں. بی جے پی برسر اقتدار آنے کے بعد سے مندروں پر قبضے اور سرکاری بدعنوانی کر رہی ہے. سماجوادی پارٹی کی دہائی سماج وادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے ایکس پر شیئر کردہ پوسٹ میں کہا، تمام بڑے مندروں پر سرکاری انتظام کے پس پردہ بی جے پی اور ان کے ساتھی بالواسطہ طور پر اپنا قبضہ کر رہے ہیں. سینکڑوں سالوں سے مندروں کا انتظام کرنے والوں سے خدمت کا حق چھین کر قبضہ گروپوں کو دیا جا رہا ہے، جہاں سے اب مندروں پر چڑھائی جانے والی اشیاء کو فروخت کرنے جیسی بدعنوانیاں سامنے آنے لگی ہیں. اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے لکھا، کاروباری بی جے پی اور اس کے پیسے کے بھوکے دوست یاد رکھیں، مذہب بھلائی کے لیے ہوتا ہے، کمائی کے لیے نہیں.